الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة وقال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان کو اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ انسانی دنیا کے اندر رہتے ہیں تو اس انسانی دنیا کے اندر ایک انسان کو جب دوسرے انسان سے ضرورت پیش آتی ہے، ان ضرورتوں میں سے جہاں اللہ رب العزت کی بے شمار ضرورتیں ہیں، انسان کو ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک ضرورت ایک انسان کو گواہی دینے کی بھی ضرورت آتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور کوئی جب معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے یا کسی بھی عدلیہ کے پاس جاتا ہے تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، اس معاملے کے فیصلہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے بارے میں عدلیہ کو اس کی حقیقت بیان کرے۔ یہ شاہدہ گواہی اسے کہا جاتا ہے، یہ مشاہدہ سے مشتق ہے، جس کے معنی آتا ہے پرکھنے کے، پرکھ کر کے اس کا جواب دینے کے، گواہی دینے کے، یعنی اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد کسی کے سامنے اس کی گواہی پیش کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والا تکتموا الشہادہ، کہ جب تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہاں پر تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اب وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا گواہی دینا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، گواہی دینا ہمارا حق ہے، گواہی دینا ہمارا حق ہے، اور اگر ہم گواہی نہیں دیتے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس میں سچی گواہی دینا، حقیقت والی گواہی دینا، یہ میرے بھائیوں ثواب کا کام ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اگر
ہے تو ہمیں گواہی دینے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گواہی دینا ہمارا حق بنتا ہے، اور گواہی کے لیے جو چیز ہمارا حق ہے اس کو ہم رشوت کے طور پر استعمال کریں تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ گناہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو گواہی دینے کے لیے یہ گناہ ہے، گواہی دینا ایک انسان کا حق ہے، آدمی کا حق ہے۔ اگر ہم اس کے لیے اگر رشوت دیتے ہیں یا رشوت دی جاتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، کلاہما فی النار، دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی۔ اور گواہی ہمارا حق ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم گواہی دیں، کسی کے سچے ہونے کی، کسی کے خوب ہونے کی، کہ کسی اچھائی کام میں، یا اگر کوئی برا ہے تو اس کو برا کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر ہم رشوت لیتے ہیں، روپیہ پیسہ لیتے ہیں، تو پھر کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی۔ جس طریقے سے میت کے لیے اس کے جنازے کے اندر شریک ہونا اور اسے مٹی دینا، یہ ہمارا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حق کو ادا کرنے کے لیے اب یہ کہے کہ ہمیں اس حق کو ادا کرنے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قرات کا ثواب رکھا ہے، 2 قرات کا ثواب رکھا ہے، جنازہ پڑھنے کی بنیاد پر ہے، مٹی دینے کی بنیاد پر، ہمیں یہ ثواب نہیں چاہیے، ہمیں اس کے بدلے میں 2 قرات کے بدلے میں ہمیں روپیہ پیسہ چاہیے، 500 روپیہ چاہیے، 1000 روپیہ چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میت کو اس کے میت کے جنازے میں شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، اسے مٹی دینا یہ حق ہے، اور اس مٹی دینے کے لیے، اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے اگر کوئی روپیہ پیسہ لیتا ہے تو یہ رشوت لینا ہوا، یہ گناہ کبیرہ داخل ہوا، یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہوا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، گواہی دینا ہمارا حق ہے، گواہی دینا ہمارا حق ہے، واجب ہے ہمارے اوپر بہت سارے علماء کے نزدیک، لیکن اس کے لیے رشوت لینا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے، اور رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث کے اندر ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے، یہ ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے، اور ایک خلافت والا ملک ہوتا ہے۔ خلافت کے اندر حکومت قائم کرنے کے لیے سروں کو گنا نہیں جاتا بلکہ سروں کو تولا جاتا ہے، اور جہاں جمہوری ملک ہوتا ہے وہاں سروں کی گنتی ہوتی ہے، سروں کے گننے کا اعتبار ہوتا ہے۔ جیسے اگر کہیں خلافت قائم ہوتی ہے تو وہاں یہ حکومت قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بااثر لوگ ہوں، اہل علم ہوں، تقویٰ کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اس کی دینائی اور اس کی دوردرشی ایسی ہونی چاہیے، جو حق اور ناحق کو پہچانتا ہو، وہی لوگ خلافت قائم کریں گے، وہی لوگ حاکم بنائیں گے، وہی لوگ اپنا حکمراں بنائیں گے۔ عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن جمہوری ملک کے اندر چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، ہر انسان چاہے وہ کسی گاؤں دیہات کا ادنا سے ادنا انسان کیوں نہ ہو، چاہے اس کی عقل کی توازن خراب کیوں نہ ہو گئی ہو، اسے بھی اختیار ہے کہ وہ اس ملک کا پردھان منتری بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، ایم پی بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، مکھیا بن جائے، جو بھی عہدہ ہو سکتا ہے سرکاری کا، وہ اسے اختیار ہے، وہ اختیار ہے۔ اور اس ایم ایل اے، ایم پی اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انسان کے عقل کا
ضرورت نہیں ہے، بلکہ 100 کی گنتی ہوگی، یعنی ہمارے اور آپ کے ووٹ کی گنتی ہوگی۔ چاہے وہ ووٹ ڈالنے والا بالکل اس درجے میں جا چکا ہے کہ اس کا توازن قائم نہیں کر رہا، اس کی عمل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن اسے اختیار ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال کر کے وہ وزیر اعظم بھی بنا سکے اور وزیر اعلیٰ بھی بنا سکے، ایم پی اور ایم ایل اے بھی بنا سکے۔ اختیار ہے میرے بھائیوں، یہ جمہوری ملک کا مطلب ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی جمہوری ملک ہے یہ ہمارا ملک، کہ اس کے اندر آپ کے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے، آپ کے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے۔ اب ہمارے اختیار ہے کہ ہمارا ایک ووٹ، بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک ووٹ نہیں گرائیں گے، نہیں ڈالیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میرے بھائیوں، آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے، آپ کے ووٹ کی قدر ہے۔ ایک آپ کا ایک ووٹ کسی کو پردھان منتری بنا سکتا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا سکتا ہے، کسی کو ایم پی بنا سکتا ہے، ایم ایل اے بنا سکتا ہے، ایم پی بنا سکتا ہے، صرف آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے، اور آپ کے ہی ایک ووٹ کی وجہ سے، آپ کے ایک ووٹ نہ دینے کی وجہ سے یا دینے کی وجہ سے آپ کسی کو وزیر اعظم بھی نہیں بنا سکتے۔ کسی کو وزیر اعظم آپ کے ایک ووٹ دینے کی وجہ سے جو بننے والا ہوگا اس کے گھٹنے کی بنیاد پر آپ دوسری پارٹی کو دے دیتے ہیں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ کے ایک ووٹ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں اور نہ بھی بنا سکتے۔ اس لیے آپ اس ووٹ کو ہلکے میں نہ لیں، ووٹ کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، بلکہ آپ کے ایک ووٹ کی طاقت ہے، آپ کے ایک ووٹ کی طاقت ہے، بڑی قوت ہے اس ووٹ کے اندر۔ میرے بھائیوں، اور یہ جمہوری ملک کے اندر ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اور ووٹ دینا یہ ہمارے اور آپ کا حق ہے، یہ ووٹ دینا ہمارے اور آپ کا حق ہے۔ اور اس کے اندر ووٹ ڈالنے کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم اور آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اب ہمیں اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 گواہی، ووٹ دے کر کے ہم اور آپ گواہی پیش کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہماری ملت کے لیے، ہماری سماج کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ یہ ایک ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ شہادت کی ہے کہ ہم گواہی پیش کرتے ہیں، اپنے ووٹ کو ڈالتے ہیں، ہم اپنے ووٹ جب گرانے کے لیے جاتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں اور بٹن گھنٹی مشین کی وجہ کے ٹرم سے، اور گویا کہ ہم نے یہ گواہی دے دیا کہ ہاں یہ آدمی ہماری ملت اور ہمارے سماج کے لیے بہتر انسان ہے۔ تو ایک ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے، یہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی ہے کہ ہم اس سے مشورہ دے رہے ہیں، ہم اسے مشورہ دے رہے ہیں، یہ ووٹ کے ذریعے سے ہم مشورہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری حیثیت اس ووٹ کی ہے کہ ہم اسے اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ہم اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ووٹ دینا ہمارا حق ہے اور اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی، دوسرا مشورہ دینے کی، اور تیسرا وکیل بنانے کا۔ اب تینوں کو تفصیل سے سمجھیے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی حیثیت کیا ہے ووٹ کی؟ کہ ہم اور آپ جب کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اسے اپنا گواہ بنا رہے ہیں، آپ اسے اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری ملت کے لیے، ہماری سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بہتر انسان ہے جو اسمبلی میں جا کر کے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہماری گواہی دے گا۔ اور میرے بھائیوں، تو قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ شہادت، گواہی دینا حق ہے جو خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جب گواہی دینے کی نوبت آئے گی، گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو اب اس صورت میں ہمیں گواہی دینا ہے۔ اگر گواہی نہیں دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو حق دیا ہے، ہم اس حق سے اللہ رب العزت سے یہاں ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور
ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ہمارا آپ کو کیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی کے اندر اور تقوی پرہیزگاری کے اندر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے اندر، دشمنی کے اندر جہاں فساد برپا ہو سکتا ہو، جس کے ذریعے سے فساد میں آپس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، وہاں پر ہمیں اللہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہے. تو میرے بھائیو یہ اصول ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا ہے اور برائی کے کاموں میں اس کی مدد نہیں کرنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے. تو ووٹ کی حیثیت جو ہے وہ شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، اور گواہی کے لیے رشوت لینا یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. گواہی انسان کا حق ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے لیے حق ہے، گواہی دینا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے رشوت لینا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے. اور خود میں حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم میں جائے گا. تو میرے بھائیو اگر ہم اور آپ یہ ووٹ دینا ہمارا حق ہے، گواہی پیش کرنا ہمارا حق ہے، اب اس گواہی کے لیے اگر ہم رشوت لیتے ہیں کہ ہمیں 500 روپیہ دے دو، 1000 دے دو، ہم آپ کی کو ووٹ دیں گے، یا 5000 دے دو، 10000 دے دو، ہم آپ کی کو ووٹ دیں گے. تو میرے بھائیو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ تو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، کینڈیڈیٹ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کو رشوت دے رہا ہے، لیکن آپ بھی اس کے چکر میں آپ جہنم کی آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہیں. اور میرے بھائیو ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کیجئے کہ اگر کہیں آگ جل رہی ہو، آپ کو کہا جائے کہ اس سے پار ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟ چاہے آپ کو دنیا کے اندر 1 کروڑ روپے کیوں نہ دے دیا جائے یا پوری دنیا کی عمارت کیوں نہ بنایا جائے، لیکن میرے بھائیو وہاں پہ اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، وہاں پر اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے کہ اگر ہم اس 1 کروڑ کے چکر میں یا 2 کروڑ کے چکر میں یا پوری دنیا کے چکر میں ہم اپنی جان نہیں دیں گے، ہم اپنی جان ہی نہیں دیں گے. اس لیے کہ جب زندگی نہیں رہے گی تو پھر ہم 1 کروڑ اور دنیا کا مالک بن کے کیا پڑیں گے. لیکن میرے بھائی ہم اور آپ صرف تھوڑی سی رقم کے چکر میں 500 1000 2000 5000 10000 کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. کہ آپ 10,000 روپے کسی کینڈیڈیٹ سے لے لیے کہ ہم آپ ہی کو ووٹ دیں گے، میرے بھائیو یہ رشوت لے رہے ہیں. اور رشوت لینے کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اس لیے میرے بھائیو ہم اور آپ یہ طے کیجئے، ایمان والے ہیں، اہل ایمان کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان کا حق ہے گواہی دینا. ہم ضرور گواہی دیں گے، ہم ضرور ووٹ گرائیں گے، لیکن رشوت لے کر کے نہیں، رشوت لے کر کے نہیں، پیسہ لے کر کے نہیں، بلکہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس حق کو ادا کریں گے. یہ ایسا ہی ہے، ووٹ کے لیے اگر آپ پیسہ لے رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اور آپ میت کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ ہم اسے قبرستان تک پہنچائیں، اس کی جنازے کی نماز پڑھے، اسے قبر کے اندر مٹی ڈال کر کے آئے. اور اس کے لیے اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص میت کا یہ دونوں حق ادا کرتا ہے تو اسے 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا. اب اس ثواب کو حاصل نہ کیا جائے
اس کے بدلے میں ہمیں 1000 روپیہ دے دو، 10,000 روپیہ دے دو، تو میرے بھائیوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شہادت کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے اگر کسی سے رشوت لیتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب میرے بھائیوں یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ کن لوگوں کے بارے میں دی جائے گی؟ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہ اگر فلاں کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائے گا تو ہمیں بڑی پراپرٹی مل جائے گی، ہمیں جائیداد، ہماری جائیداد کی حفاظت ہو جائے گی، یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ ہم جو کسی کو گواہی دیں گے، کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ایک ووٹ کی حیثیت وکالت کی بھی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں، وِدھان سبھا کے اندر اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اپنا ترجمان بنا رہے ہیں، تو ہم ایسے ترجمان بنا رہے ہیں جس سے صرف ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہو، صرف اپنی ذات کا فائدہ ہو نہیں، بلکہ ایسے کینڈیڈیٹ کو بنایا جائے گا کہ جو پوری قوم کو ساتھ لے کر کے چلنے والا ہو، جو پوری قوم، پوری ملت کے مفاد کے اندر کام کرنے والا ہو۔ اب یہ صورتحال میرے بھائیوں ابھی ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا ہے، نہ تو غیر مسلم سماج کے اندر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو مسلم اور غیر مسلم دونوں کو لے کر کے چلتا ہو، یا مسلم معاشرے کے اندر بھی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو مسلم اور غیر مسلم ساری قوم کے لوگوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ گواہی تو ایسی دی جائے گی جو سچی گواہی ہونی چاہیے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور پوری ملت کی ترجمانی کرنے والا، صحیح ترجمانی کرنے والوں۔ آج ہمارے ملک کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، نہ مسلم میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے اور نہ غیر مسلم میں ایسا کینڈیڈیٹ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کس کو ووٹ دیا جائے گا؟ کس کے بارے میں شہادت دی جائے گی؟ کس کو مشورہ دیا جائے گا؟ کس کو اپنا وکیل بنایا جائے گا؟ میرے بھائیوں اس بارے کے اندر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سلسلے میں بھی اسلام ہمارے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جب ماحول بالکل خراب ہو جائے، ماحول بالکل خراب ہوتا ہے، ہر کینڈیڈیٹ خراب ہے، ہر انسان خراب ہے، ایسے ماحول میں کس کے بارے میں گواہی دینا ہے؟ کس کو اپنا وکیل بنا کر کے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، وِدھان سبھا کے اندر بھیجنا ہے، لوک سبھا کے اندر بھیجنا ہے؟ کسے اپنا ایم ایل اے بنانا ہے، کسے اپنا ایم پی بنانا ہے، کسے اپنا وزیر اعظم بنانا ہے، کسے پردھان منتری بنانا ہے؟ سب پردھان منتری کے امیدوار تو خرابی ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں تو اسلام اس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایسا ماحول ہو جائے تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ سارے لوگوں میں کس کے اندر کمی کم پائی جاتی ہے، کس کے اندر خرابی کم پائی جاتی ہے۔ جس کے اندر کمی کم پائی جائے گی، خرابی کم پائی جائے گی، اب اس کے بارے میں ہمیں شہادت دینا ہے، اس کے بارے میں ہمیں مشورہ دینا ہے، اس کو ہم اپنا وکیل بنا کر پارلیمنٹ میں اندر دیں گے۔ تو اب ہم آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے ابھی بہار کے اندر الیکشن کا بالکل بچ چکا ہے، قریب وقت ہے، ایک چرن بھی ہو چکا، اب دوسرے چرن کی تیاری ہے، ہر طرف سے لوگ اپنا بہترین ایک عالیشان دعویٰ کر رہا ہے، ایسے کینڈیڈیٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائے تو ہر گھر کے اندر سونے کی نہریں جاری ہو جائے گی، دودھ کی نہریں جاری ہو جائے گی، نوکری کی بوچھار ہو جائے گی۔ ہر کینڈیڈیٹ اپنے طور پر میرے بھائیوں دعویٰ کر رہا ہے، ہر کینڈیڈیٹ اپنے طور پر دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے کیا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ایسے ماحول کے اندر ہمیں اور آپ کو جو ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری سماج کے لیے جو بہتر ہوگا، ہم اپنا قیمتی ووٹ اسی کو دیں گے، ہم اپنا قیمتی ووٹ اسی کو دیں گے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے آتا ہو یا کسی بھی نردلیہ سے آتا ہو۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم یہ چیز نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری سماج کے لیے صرف اپنا ذاتی مفاد نہیں، اپنے خاندان کا مفاد نہیں، بلکہ پوری ملت کے مفاد کے اندر ہمیں اور آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، اور اس ووٹ کو ڈال کر کے ہم پارلیمنٹ کے اندر، وِدھان سبھا کے اندر، لوک سبھا کے اندر اپنا نمائندہ بنانا ہے، اپنا نمائندہ بنانا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اور آپ
کو ذہن کے اندر لانی چاہیے کہ ہم ایسے قوم ہیں، ایسے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کے اندر بالکل شفافیت ہے، کہیں لچک نہیں پائی جاتی ہے، تو ہم آپ اس ووٹ کو ڈالنے کے لیے رشوت لینے کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے، رشوت لینا ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شہادت گواہی دینا ہمارا حق ہے اور بغیر رشوت لیے ہوئے ہم گواہی دیں گے۔ ہم اپنا مقام، اپنا وکیل، اپنا رہنما اسمبلی کے اندر حکومت کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے ایسے کو بنائیں گے جو قوم و ملت کے لیے بہتر ہو اور بغیر رشوت لیے ہوئے بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔